अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और अब आज आज जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम मदीने की ज़ियारत पर भी आपको अपने साथ रखेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ साथ रहिएगा पूरे वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं जबल अहद, जिसके बारे में हम आपको उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता देते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। तो देखिए, जबल अहद को सीरत नबवी से मुताल्लिक़ अहम अहम तरीन मकामात में शुमार किया जाता है, और ये पहाड़ कई वाक़यात का सबब और मुनफरिद मकाम रखता है, जिसमें 3 हिजरी में पेश आने वाला ग़ज़वा अहद नुमाया तरीन है। मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन की जो अक्सरियत है वो जबल अहद की ज़ियारत के ख्वाहिशमंद होते हैं, और यहाँ शहदाए अहद के कब्रिस्तान भी हैं, जिसमें ग़ज़वा अहद में शहीद होने वाले 70 सहाबा मदफून हैं। जबल अहद मदीना मुनव्वरा के शुमाली जानिब में वाक़ है। हुज़ूर ने फरमाया कि हमको अहद से मोहब्बत है और अहद को हमसे मोहब्बत है। और ये पहाड़ कुदरती सूरत में ये पहाड़ी इलाका जो है वो तकरीबन 7 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो 2 से 3 किलोमीटर के दरमियान है, और इसकी बुलंदी यानी कि ऊंचाई जो है वो 350 मीटर के करीब है। जबल अहद की अपनी एक अहमियत है। इसकी निस्बत से ये भी कहा गया है कि इसके नाम के हवाले से ये भी कहा जाता है कि जो इसकी निस्बत है वो अमानिया के एक शख्स की जानिब है, जिसका नाम अहद था, और उस शख्स ने जबल अहद के करीब क़याम किया था, तो पहाड़ का नाम अहद पड़ गया। तो इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा हुजूर जबल अहद पर चढ़े। आपके साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। वो पहाड़ हिलने लगा, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर अपना पाँव मार कर फरमाया कि ए अहद, ठहर जा, कि तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक़ है और 2 शहीद हैं। यानी नबी तो हुजूर हुए, और सिद्दीक़ अबू बकर सिद्दीक़, और शहीद उमर और उस्मान। चुनाचे जैसा कि नबी ने फरमाया था वैसा ही हुआ। अहद वो पहाड़ है जिसके मुतालिक हुजूर ने फरमाया कि हमको इससे मोहब्बत है और इसको हमसे मोहब्बत है। ग़ज़वा अहद के सब शहदाए इकराम वहीं मदफून हैं। ये अहद पहाड़ 4 जन्नती पहाड़ों में से एक है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि 4 पहाड़ जन्नती हैं। अर्ज़ किया कि वो कौन से पहाड़ हैं? तब आपने फरमाया कि नंबर 1 अहद जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, वो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। नंबर 2 तूर पहाड़, नंबर 3 लबनान, और नंबर 4 नजवा पहाड़। जन्नत के पहाड़ों में से पहाड़ हैं ये हैं। ये सुर्ख लाजरदी रंग और मटियाले रंग की चट्टानें हैं। पहाड़ का एक हिस्सा आतिशफ़शा पर मुश्तमिल है। और वीवर्स, अहद पहाड़ सिर्फ़ एक पहाड़ ही नहीं है, बल्कि मदीने मुनव्वरे में इस्लामी तारीख़ का एक तारीख़ी और जोग्राफ़ी की लैंडमार्क भी है। सिर्फ मदीने के जो रिहायशी लोग हैं वो ही नहीं, बल्कि जो दुनिया भर से जो आशिक़ाने रसूल इस पहाड़ की ज़ियारत के लिए आते हैं, और अपने लिए बाइस शर्फ़ समझते हैं इसकी ज़ियारत करना। और हमारे नबी भी इस पहाड़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत फरमाते थे। आपने फरमाया कि अहद पहाड़ हमसे है और हम अहद से मोहब्बत करते हैं। जबल अहद कई काबिल ज़िक्र ख़ुसूसियात का हामिल है, जिसमें कई आतिशफ़शा चट्टानें हैं, जिसमें घाटियाँ हैं और वादियाँ हैं, और खजूर के दरख्त अपनी ख़ास पहचान रखते हैं। और ये पहाड़ सदियों से मुकामी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। कई अहादीस मुबारक में अहद पहाड़ का ज़िक्र है। बुखारी, अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ में बयान करदा हदीस के अल्फाज कुछ यूँ हैं कि अहद ने साबित किया कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद आए। इस पहाड़ का नाम पड़ने की वजह इस पहाड़ का मुत्तहिद होना भी हो सकता है। ये ग़ज़वा 3 हिजरी में वाक़या हुआ था। ग़ज़वा अहद उसी अहद पहाड़ी के दामन में पेश आया। मुसलमान के इस काफ़िले की तादाद 700 थी, जिसमें सहाबाए कराम की तादाद 100 थी, और उधर कुरैश के लश्कर 3000 की तादाद पर मुश्तमिल थे, जिनमें 700 लोग ज़ारापोश थे। इसमें शहादत पाने वाले खुशनसीब सहाबा 70 थे, और 30 दुश्मन भी मारे गए थे। ग़ज़वा अहद पहाड़ी जंग थी, हक़ व बातिल की। इस जंग में अरब की रिवायत के मुताबिक पहले मुबाज़रत हुई, जिसमें अहले इस्लाम का पलड़ा भारी रहा, और उसके बाद आम जंग शुरू हुई।
تو حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو تجامہ، حضرت حنظلہ کے تابڑ توڑ حملوں سے کفار کا جو لشکر تھا وہ بھاگ گیا، اور جنگ شروع ہونے سے اللہ کے رسول نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کے ایک دستہ جو تھا وہ درے پر متعین کر دیا، اور فرمایا کہ تم اس درے پر کھڑے رہنا، اور 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے اسے درہ کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے جب تک کہ میں درے کو چھوڑنے کا حکم نہ دوں، تو کہ تم اب درہ چھوڑ دو۔ جنگ شروع ہوئی اور ابتدا میں صحابہ کو عظیم فتح حاصل ہوئی، اور مشرکین احد سے کئی میل فاصلے پر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ اب تو مشرکین مکہ کو شکست ہو گئی ہے، اس لیے اب پہاڑ کے درے سے نیچے اتر جائیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ درے پر کھڑا رہنے کا حکم جب تک ہی تھا جب مشرکین کے سپاہی سامنے ہوں۔ یہ سوچ کر وہ 50 صحابہ نیچے اتر آئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید اس ٹائم نوجوان سپاہی تھے، اس وقت وہ مشرکین کے لشکر میں تھے۔ ایک ہی جنگ ہے جس میں وہ مشرکین کے لشکر میں تھے، بعد میں وہ اسلام کی خاطر ہی لڑے۔ خالد بن ولید نے دیکھا کہ درے کا جو راستہ ہے وہ خالی ہے، تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ دوڑو، موقع ہے۔ جب وہ دوڑ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے درہ خالی ہونے کی وجہ سے موقع پا کر فوراً حملہ کر دیا، جس سے افراتفری پھیل گئی۔ میدان احد میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی دانت مبارک شہید ہو گئے اور ہونٹ زخمی ہو گئے۔ جانثار صحابہ اپنے آقا کے پسینے کا قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ جب حضور زخمی ہو کر زمین پر رونق افروز ہوئے تو ایک ہیجان یعنی ایک تہلکہ پیدا ہو گیا۔ حضور نظر نہیں آ رہے تھے۔ ادھر شیطان نے آواز دی کہ نبی شہید ہو گئے ہیں۔ اس آواز نے صحابہ کے پاؤں اکھاڑ دیے اور پاؤں ڈگمگا گئے ان کے، کوئی ادھر دوڑ رہا تھا، کوئی ادھر دوڑ رہا تھا۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب شیطان نے انہیں بہکا دیا تو مسلمانوں کو احد میں شکست نہیں بلکہ فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس کے متعلق بہت سی دلیلیں ہیں۔ ان میں ایک دلیل یہ ہے کہ جسے شکست ہو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، وہیں کھڑا نہیں رہتا۔ جو میدان میں کھڑا رہتا ہے اسے شکست خوردہ نہیں کہتے۔ صحابہ تو اسی میدان میں رہے تھے، بھاگے تو مشرکین تھے۔ کچھ صحابہ نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، شیطان نعرہ لگا رہا ہے۔ حضور اٹھے، صحابہ نعرے لگا رہے تھے۔ اسی وقت مشرکین نے تیر پھینکنے شروع کر دیے اور تیروں کی بوچھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ تو جو صحابی سعد رضی اللہ عنہ سینہ تان کر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے کہ تیر مجھے لگ جائے، میرے سرکار کو نہ لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے تیروں کو روکتے رہے اور کسی تیر سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ حضرت حنظلہ کی نئی شادی ہوئی تھی اسی ٹائم، اور ان کی اسی دن یا ایک دن پہلے شادی ہوئی تھی۔ تو حضور کا لیکن حکم ہوا کہ جنگ میں آنا ہے، تو وہ بنا غسل کے ہی جنگ کے اندر شریک ہو گئے۔ خوب بہادری سے انہوں نے مشرکین کا مقابلہ کیا اور آخر میں شہید ہو گئے۔ تو ادھر رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب کا غلام آ رہا ہے، اس کو دنیا کے پانی سے نہیں، حوض کوثر کے پانی سے غسل دو۔ جب غزوہ احد ختم ہوئی تو شہیدوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا اسی ٹائم، مگر جو حنظلہ صحابی رضی اللہ عنہ تھے تو ان کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ تو حضور نے کہا کہ حنظلہ کو زمین پر تلاش کرنے والوں، ان کو فرشتے حوض کوثر کے پانی سے غسل دے رہے ہیں اس وقت۔ جب حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش زمین پر آئی تو دیکھا کہ ان کے بالوں سے پانی کے جو قطرے تھے وہ موتیوں کی طریقے سے ٹپک رہے ہیں، اسی لیے ان کو وسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ احد کا واقعہ بڑا دل خراش ہے۔ اس میں کئی 3 چیزیں جو بڑی ہوئی تھیں، وہ سب سے پہلے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، اور پھر دوسرا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی شہادت،
اور تیسرا 70 صحابہ کا شہید ہو جانا۔ اللہ شہدائے احد کے صدقہ امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان کرے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ جو بھی جانکاری میں نے دی ہے وہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور پازیٹیو کمنٹ کریے گا، اور ہمیں موٹیویٹ کیجئے کہ ہم آگے بھی ویڈیو بنا سکیں۔ اور ہم اس طریقے سے یہاں پر جو احد کی پہاڑ ہے وہاں پر ہم لوگ گئے تھے، اور وہاں کافی مارکیٹ وغیرہ بھی لگی رہتی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لوگ پانی بھی کافی دے رہے تھے جو ایک دوسرے کو پلانے کے لیے کام آتا ہے، اور کافی ثواب کا کام ہے پانی پلانا۔ اور یہاں پر ہم لوگ گئے، اور یہاں مسجد ہے جہاں پر سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگوں نے بھی نماز پڑھی، اور جو پہاڑ ہے اس کے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں جہاں سے مدینہ منورہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب تو حالانکہ کافی کیونکہ بن گیا ہے سارا، عمارتیں وغیرہ بن گئی ہیں، لیکن جس زمانے میں یہ جنگ ہوئی ہوگی تو اس ٹائم تو بالکل سب کچھ صاف نظر آتا ہوگا، مدینہ منورہ صاف ہی دکھتا ہوگا۔ یہاں پر بھی پورے مدینہ شہر میں ہی کبوتر ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہیں، اور یہاں پر بھی کافی کبوتر تھے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتر۔ مطلب جب آپ کہیں جاتے ہیں اور جب آپ اس کی ہسٹری اگر آپ پڑھ لیں پہلے سے اور پھر وہاں پر جائیں تو بہت زیادہ آپ کو پھر الگ ہی ایک مطلب ایک بہت اچھا لگتا ہے وہاں پر جا کر جب آپ کو ہسٹری پتہ ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ تو کیونکہ بچپن میں تھیولوجی ہمارا سبجیکٹ تھا تو ہم لوگ پڑھتے تھے یہ ساری چیزیں، جنگ احد، جنگ بدر، یہ سب ہم لوگوں نے پڑھا ہوا تھا، تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ وہ لگا، مطلب کافی کہ کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی قربانیاں ہمارے حضور نے، صحابہ نے، سب نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب کو اچھا رکھے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے عربک ایز اے لینگویج کئی سال پڑھی میں نے، اور جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا کافی نالج ہو جاتی ہے۔ اور میں نے لٹریچر بھی کیونکہ پڑھا ہے تو اس میں بھی کیونکہ ہسٹری آف ورلڈ لٹریچر ہم لوگ پڑھتے تھے تو اس میں بھی کافی اچھا ہمیں مطلب کافی نالج ہو گئی تھی پورے ساری چیزوں کی۔ اور اب ہم چلتے ہیں آگے کی زیارتوں پر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ ہماری دعاؤں میں ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ حافظ۔